السلام علیکم، میرا نام ہے رباب فاطمہ اور روزانہ کی طرح اپنے پروگرام اپنے انٹرویو میں دا پاور منٹس میں حاضر ہوتی ہوں۔ آج میرے ساتھ ہیں بہت معزز مہمان مس روشیکا علی، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ وسیع ایکسپیرینس ہے ان کا ڈفرینٹ چیزوں میں، لائک ایجوکیشن ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان کی زبانی جان سکیں گے کہ ان اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں۔ اور جیسے کہ 20 ایئرز آف ایکسپیرینس ان ایجوکیشن، ماشاءاللہ ہائیلی اپریشیٹڈ کہ آپ نے اتنا بڑے ایکسپیرینس پہ کام کیا ہے۔ اور تو میں ویلکم کرتی ہوں مس روشیکا کو اپنے اس پروگرام کے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ Walaikum salam, Rabab. Thank you so much for having me. It's always a pleasure speaking to, people like yourself. Aapka, mashallah, khud itna vast experience hai. And in a field in which I am very new in. میرا تو صرف ایکسپیرینس انگلش پڑھانے کا ہے نا، اور جو ریگولر اسکول جیسے مینج کرتے ہیں اس میں ہے، مگر آپ کا تو ماشاءاللہ کٹنگ ایج ہے، آپ تو اے آئی کا آپ ایکسپرٹ ہیں، ماسٹر ہیں. So, that is why it's a pleasure to talk to you. And, it's always, I'm sure I learn loads from you. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا، اور یقیناً اس انٹرویو کے ذریعے میں اور میرے لرنرز، میرے اسٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ کچھ گپ شپ کریں گے، کچھ جانیں گے آپ کے بارے میں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ مس روشیکا، آپ کا نام بہت یونیک ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو دراصل بتاتی ہوں، اس کے پیچھے نا ایک بہت بڑی اسٹوری ہے. دیر از اے اسٹوری بہائنڈ مائی نیم. مائی مدر واز ویری فونڈ آف واچنگ انڈین موویز. میں تو جی ہم بڑے ہوئے ہیں وہ انڈین موویز کے اوپر نا، ان کو بڑا شوق تھا فلمیں دیکھنے کا، اور وہ بہت شی واز ویری آرٹسٹکلی انکلائنڈ. تو سنس آئی ایم دا فرسٹ بورن، آئی واز دا فرسٹ ون. تو بچوں میں سے تو when she was expecting me تو she got اس زمانے میں اس طرح الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے بچوں کے جینڈرز. اب جیسے آج کل تو بڑے آسان ہے نا پتا چلنا کہ whether you're going to have a girl or a boy. تو اس زمانے میں میری امی کو نا وہ بڑا شوق تھا کہ کوئی بڑے انیوژول نام ہو. تو ان کے ایک اردو کے استاد ہوتے تھے، اور وہ جب ان سے وہ پڑھتی تھی. شی واز اسٹل اسٹڈینگ جب ان کی شادی ہو گئی. تو انہوں نے ان سے نا ایک لسٹ منگائی کہ ڈفرنٹ ناموں کی نا بڑے انیوژول اور یونیک نام ہو، پرشین ہو، عربک ہو. اردو کے وہ ٹیچر تھے اور اس زمانے میں بڑے اچھے استاد تھے. تو انہوں نے میری امی کو پوری لسٹ لے کے دی انہوں نے ناموں کی جو بڑے یونیک تھے، لڑکیوں کے نام بھی اور لڑکوں کے نام بھی. تو لڑکوں کے نام تو اتنے یونیک نہیں ہوتے، لڑکیوں کے ذرا ان کو وہ زیادہ وہ کیا. تو میری نانی اللہ بخشے کہتی تھی بس تبھی نا تمہاری پھر تم نے اس وقت لسٹ منگائی تھی نا اپنے ٹیچر سے، تو تبھی تمہاری بیٹیاں ہی ہوئی ہیں. تو وہ ان کا نا ایک اسٹینڈنگ جوک تھا میری نانی کا. وہ یہ کہتی تھی کہ اس وقت تم لسٹ نہ منگاتی نا تو تمہاری 4 بیٹیاں نہ ہوتی. تو بس وہ یہ ایک سٹوری ہے میرے نام کے پیچھے. تو روشیکا جو ہے نا وہ اصل میں رشک سے ہے. جیسے رشک ہوتا ہے نا ایک ایموشن، تو اس سے روشیکا یہ اس کا ڈریویٹو ہے. تو وہ نا وہ ہمیشہ اپنی وہ سٹوری سناتی ہے، اور میری نانی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بس لسٹ نہ منگاتی نا تمہاری ماں. تو بس اب اللہ جانے اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی سٹوری ہے، مگر ایک یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کو نا بہت اچھے اور انیوژول نام ان کو شوق تھا. میرا اپنا پرسنل آئیڈیا ہے کہ اتنے انیوژول نام نہیں ہونے چاہیے، سیدھے نام ہونے چاہیے. رابعہ، نادیہ، سادیہ، بس اس کے علاوہ اور نام نہیں ہونے چاہیے، بیکاز وہ نا مس پروناؤنس ہوتے ہیں، لوگوں سے بولے نہیں جاتے، ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ پوری زندگی اپنا پہلے نام ہی کریکٹ کرواتے رہتے ہیں کہ جی یہ میرا نام یہ ہے. تو یہ تھی جی چھوٹی سی سٹوری میرے نام کی. بہت زبردست اسٹوری ہے اور بہت مزیدار بھی ہے، اور ماشاءاللہ نام، مجھے تو نام آپ کا بہت اچھا لگا اور بہت یونیک سا ہے۔ نہیں تھینک یو، تھینک یو سو میں مچ. جاننا چاہوں گی مس روشیکا، میں جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کا ایجوکیشن میں ایک وسیع ایکسپیرینس رہ چکا ہے، تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا تو مائنڈ میں ایسی کیا چیز آئی تھی کہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا ایجوکیشن کی طرف گئیں اور اس ایکسپیرینس کو اتنا ایکسپلور کیا کہ ماشاءاللہ 20 سال دے دیے؟ تو واٹ واز دا ہاں جی. ریزن اور بیہائنڈ دا پکچر
to explore the more things on it for education? ऐसा कुछ नहीं था. आई वॉज नॉट, आई डेंट चूज दिस एज अ प्रोफेशन. मैं आपको जो सच्ची बात मैं आपको बताऊं, वो ये हुआ कि मेरी शादी हो गई एंड आई एम फ्रॉम लाहौर बेसिकली. तो मेरी जब शादी हुई तो आई केम टू मुल्तान. तो मुल्तान में जो द फैमिली आई मैरिड इनटू, दे हैड स्कूल्स, दे हैड अ चेन ऑफ स्कूल्स. उनके बड़ा नामवर स्कूल्स थे उनके मुल्तान में, द पब्लिक स्कूल मुल्तान के नाम से. अभी उसमें से एक ब्रांच बाकी है. ये अल्लाह बख्शे, माय मदर इन लॉ स्टार्टेड इट और विद इन हर लाइफ टाइम वो काफी ग्रो किया. बट ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज आप देखिए ना कि बहुत चीजें चेंज होती हैं, यू नो, इन द विद द पैसेज ऑफ टाइम. ये टाइम जब मेरा वाला जो टाइम था, मैंने बड़ा काम किया स्कूल में, बड़ा मैंने एंजॉय किया. मेरी प्रिपैरेटरी ब्रांच थी, छोटे बच्चों से लेके क्लास 5 तक की. तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एवर एम्बार्किंग, आई वाज फर्स्ट टाइम आई वाज टीचिंग. तो मेरी तो कॉन्वेंट की, मेरी अपनी स्कूलिंग कॉन्वेंट की है. तो हमारा हमारा जो स्कूल था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था इन एवरीथिंग. मगर एक टाइम आता है मार्केट में वे इट इज द फ्रेंचाइज कल्चर. आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल से एक फ्रेंचाइज की ना एक वो शुरू हुई हुई है, एक लाइक दिस ट्रेंड आप समझ लें. तो फ्रेंचाइजेस को लोग ज्यादा, दे हैव मोर फेथ इन फ्रेंचाइजेस रादर दैन लाइक कोई अपना स्कूल जिसका कोई एक अपना नाम हो. उसको थोड़ा टाइम लगता है अपने ब्रांड को बिल्ड करने में. तो वो जो टाइम था हमारा, जो ग्रोथ का, वो तो मैंने किया, लाइक आई लर्न लॉट फ्रॉम दैट. फिर उसके बाद वो एक मुल्तान में ना पूरा एक फ्रेंचाइज कल्चर आ गया, ये ब्लूमफील्ड हॉल का. तो ब्लूमफील्ड हॉल लाइक सॉर्ट ऑफ टुक द लीड, और उनका जरा डिफरेंट मोड ऑफ वो टीचिंग और लर्निंग था. फीस भी वाज ऑफ अ डिफरेंट कैलिबर. तो वो जरा और किस्म का उनका डायनामिक था. तो वो डायनामिक चल गया, वो एक फॉर्मूला होता है ना जो चल जाता है. तो वो फिर उसके बाद मुझे उधर से बल्कि ऑफर्स आई कि आप ना उधर आ जाए. और बिकॉज वो ऐसा टाइम था कि लाइक माय फादर इन लॉ पास्ड अवे एंड इट वाज द टाइम वे थिंग्स वर गेटिंग डिवाइडेड, लाइक इनहेरिटेंस मिल रही थी हर एक को अपनी. तो हमारे जो हिस्से में आया वो दैट वाज द हाउस that we have, and the rest of the things went to other parties, other children. So then I started working for Bloomfield Hall. I started as their coordinator. I was the English teacher, और then they offered me the headship of the girls branch. मगर उसी दौरान मुझे ऑफर आई बीकन हाउस स्कूल से, उनके अर्ली इयर्स की के हेड, उनको हेड करने की. तो मैंने चार एक साल उधर काम किया. और दैट अगेन वाज एन एक्सपीरियंस, बिकॉज देखिए हर सिस्टम से ना आप सीखते हैं. आप अब जब अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि अगर इफ आई हैड स्टार्टेड बाय वर्किंग फॉर अदर्स आई वुड हैव लर्नड मोर. मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होता और शायद मैं अपना काम ज्यादा अच्छी तरीके से चला पाती, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ना. आई वाज टोटली न्यू इन दिस. तो मैंने उससे बड़ा सीखा, बड़ा मुझे समझ आई चीजों की कि किस तरह फ्रॉम द बिजनेस एंड ऑफ थिंग्स कि आप किस तरह काम चलाते हैं. वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. बट देन अनफॉर्चुनेटली आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. तो मेरी वो पूरी कैंसर की ट्रीटमेंट हुई. वो लाइक इट वाज ब्रेस्ट कैंसर, और स्टेज थोड़ी एडवांस थी, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे उसमें से निकाला. and I was, I'm alhamdulillah cancer free. And then I again joined Bloomfield Hall. तो उन्होंने मुझे अपने टॉडलर्स कैंपस की हेडशिप दी. आई वाज द हेड फॉर द टॉडलर्स कैंपस. फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी हेल्थ जो है ना, वो दोबारा से थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो गई. आई रिसेंटली हैड अनदर सर्जरी. क्योंकि आपको पता है एक दफा बॉडी के अंदर कोई एक, जैसे एक मशीन होती है ना, जब एक दफा एक पुर्जा खराब हो जाए तो फिर वो कोई ना कोई पुर्जा अफेक्ट होता रहता है. वो एक इस तरह की चीज होती है कि एक दफा एक आपके अंदर एक वो चीज आ जाए ना, तो देन इट जस्ट काइंड ऑफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो हो जाता है. तो अभी आई रिसेंटली हैड अनदर सर्जरी, मगर अल्लाह का शुक्र है दैट वाज नॉट कैंसर, वो कैंसरस नहीं थी. बट इट सॉर्ट ऑफ मेड मी रियलाइज कि आई कैन नॉट put a strain on myself the way I would before.
यानी मुझे थोड़ा सा आई हैव टू टेक अ स्टेप बैक, आई हैव टू यू नो थोड़ा सा अपना फिजिकल वेल बीइंग का और अपने आप को थोड़ा फिजिकली अपने आप को टैक्स करना जरा मुझे कम करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है जैसे अब आप रेगुलर काम करने के लिए जाएं तो वो आपका सुबह 7:30 बजे से लेके 4-5 बजे तक यू आर बिजी, यू आर टोटली ऑक्यूपाइड, यू आर टोटली लाइक एंड फिर उसके बाद भी आप माशाल्लाह खुद कि आपके पेरेंट्स के आपको देयर सो मेनी क्वेरीज यू नीड टू हैंडल, देयर सो मेनी स्टूडेंट इश्यूज, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर ऑलवेज आप काम ही में लगे हुए होते हो ना। तो उसमें अपनी सेहत को अल्लाह आप हर एक को परफेक्ट हेल्थ और परफेक्ट वेल बीइंग दे, मगर जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है where you feel that you need to take it slow a little bit, तो उस वक्त फिर मैंने रिजाइन कर दिया और अब मैं फिर मैंने ड्यूरिंग माय दिस टाइम दैट आई वाज रेस्टिंग, सो आई वाज स्क्रोलिंग बिकॉज हूँ तो देखिए ना, टीचर तो फिर हमेशा टीचर रहता है ना, वो हर वक्त कुछ ना कुछ देखता रहता है, आपकी एक माइंडसेट होता है, आप उसको यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स। तो ड्यूरिंग दैट टाइम तो मुझे आपके स्कूल का पता चला। मुझे एक्चुअली पहले भी आई वाज मुझे लाइक आई यूज्ड टू गेट अपडेट्स वगैरह, मगर इस तरह मैंने लग के एक्सप्लोर नहीं किया। देन देन आई गॉट दिस नोटिफिकेशन कि आपकी कोई टीचर्स ट्रेनिंग का बूट कैंप हो रहा है, सो आई थॉट कि आई शुड ज्वाइन बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। बिकॉज यही होता था ना कि अब आपको हमारे जो जैसे प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि जी हमारा ना प्रोफाइल हो, लाइक वी शुड बी अ प्रेजेंस शुड बी सीन, के हम एक्टिविटीज बच्चों को अगर कराते हैं तो दे शुड बी विजिबल, और उसको किस तरह उसकी विजिबिलिटी बेस्ट हो। बिकॉज यू सी द थिंग इज के अब ये तो है ही दौर मार्केटिंग का ना, यू हैव टू शो पीपल व्हाट यू आर डूइंग, इट्स नॉट इनफ टू जस्ट डू योर वर्क एंड देन जस्ट गो होम। वो पहले जमाने में होता था कि आपने काम किया बस घर घर गए और बस दैट्स इट। अब तो ये यू ऑलवेज यू ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि अब किस तरह व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग ना, अब क्या करें, अब इसको और कैसे प्रोजेक्ट करें। अब आपका देखिए उसकी प्लस पॉइंट्स भी हैं, उसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट आई थिंक द प्लसेस ज्यादा हैं, बिकॉज ये बैलेंस अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना तो अब इंसान को अब आना चाहिए। तो because so this is my little story, this is how I ended up in the Rehan Foundation Teachers Boot Camp and I'm enjoying myself। और मैंने पहली दफा फेसलेस वीडियो बनाई, मैं वाज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा ऐसे बनती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना तो मैं टीचर से कहती थी अच्छा मुझे ये वाली मुझे ये पिक्चर्स चाहिए, इसकी वीडियो बना दो। अब आई हैड नो आइडिया कि वो बनती कैसे है, तो आई वुड जस्ट टेल देम कि ये बना दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये एक्टिविटी, इसकी वीडियो बनाओ, इसकी पिक्चर्स लो, सोशल मीडिया पे लगाओ, लाइक आई वाज थिंकिंग फ्रॉम दैट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह स्कूल को मार्केट किया जाए, एडमिशन ज्यादा आए, वो लाइक वो एक जैसे एक स्कूल के हेड की एक जेडी होती है, आप समझे, तो इसी तरह की मेरी जेडी थी, तो मैं यही करी थी, बट आई डिडंट नो हाउ कि यानी कि उसकी टेक्निकलिटीज के वो किस तरह करते हैं। तो अब मैंने इस तरह जैसे चीजें करना शुरू की हैं और मुझे चीजों का पता चला है, एंड दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। दे कांट बी, अब मुझे मेरा दिल करता है कि मैं और नई नई चीजें सीखूं, तो मेरी जो है ना मिस मरियम है हमारी फैसिलिटेटर, वो कहती है अच्छा ठीक है आराम से ये आ गया आपको, अब आहिस्ता आहिस्ता और भी आ जाएगा, और भी क्लास में लोग हैं, जरा थोड़ा सा सब्र करें और मैं आपको और करूंगी। मुझे वो बहुत फैसिलिटेट करती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी, शी इज अ वेरी नाइस वेरी गुड टीचर आई वुड से। तो आई फाउंड गुड टीचर्स हियर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जोश व खरोश इस टास्क को लेकर, वर्किंग को लेकर, रेहान स्कूल के करिकुलम को लेकर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके जो आपने बताया इंसिडेंट आपकी लाइफ में जो हुआ, माशाल्लाह आज आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, खुश दिखती हैं, और वाक़ई लगता है हम समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी छोटी तकलीफ़ को बहुत बड़ा बना लेते हैं और हावी कर लेते हैं कि ज़िंदगी में बहुत बुरा हो गया है। बट मैं ये बिल्कुल। समझती हूँ कि जो जिन लोगों के साथ वाक़ई ही बहुत ज़्यादा इंसिडेंट लाइफ में हो रहे होते हैं ना, मैंने अक्सर और बेशतर उनको मुस्कुराते हुए बहुत कॉन्फिडेंट देखा, वो शिकवा भी नहीं करते हैं। सही, मुझे ये बिकॉज यू लगता सी, है कि हाँ हाँ, हाँ, इसके यू आर पीछे राइट। रीज़न ये है कि हमारे
کہتے ہیں نا خدا نے ہمیں وہ طاقت دی ہوتی ہے کہ ہم مسکرانا سیکھ جاتے ہیں اور ہمیں ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. تو یہی ایک ریزن ہوگی, ورنہ تو ہر چھوٹے سے چھوٹے شکوے پہ لوگ بہت پریشان نظر آتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے ایشوز. بٹ اتنی مضبوطی دکھانا اور پھر چہرہ مسکراتا ہوا رکھنا اور اتنا مسکرا کے رہنا, تو ریئلی ہائیلی یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے جو قدرت نے آپ کو نوازا ہوا ہے. اللہ میں تعالیٰ آپ آپ کو کو ایک صحت بھی چیز دے. بتاؤں. نہیں, تھینک یو سو مچ. دیٹ از وائی آئی چوز دیٹ. وہ یو نو لائک آپ کا ایک ہے نا کہ یو ہیو ٹو چوز اے والا اور والی فار یور سیلف. تو وہ جو مجھے جب مریم نے پوری لسٹ بھیجی, سو آئی تھاٹ کہ اس میں سے واٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو می, یو نو لائک ادر دین ورک. بیکاز پہلے آپ دیکھیے آپ کی لائف میں نا ورک لائک اٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور سو مینی تھنگس. اب دیکھیے ایز اے ہیڈ میں کہیں جا نہیں سکتی تھی, میں چھٹی نہیں لے سکتی تھی, ٹیچرس چھٹی کر سکتی تھی بٹ آئی کوڈنٹ, یو نو لائک کہ مجھے بیکاز میرے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یو نو آئی واز آلویز آن کال. کوئی بھی پیرنٹ مجھے کسی وقت بھی فون کر سکتا تھا مجھ سے, کوئی بھی یو نو لائک. سو آئی واز آلویز ورکنگ. پہلے جب اپنا کام کر رہے ہوتے وہ تو تب آپ obviously you are always working, مگر جب آپ اور بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو you are you know like the work kind of takes precedence. اور because of this connectivity now, تو وہ precedence بہت زیادہ it infringes on your you know like your family time as well. تو sometimes I would put my family, my needs aside, اور میں وہ work کو ترجیح دیتی تھی. اور میرا دراصل یو نو لائک ہم بیسکلی ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, تو مجھے وہ اتنا کوئی آڈ بھی نہیں لگتا تھا. بٹ اسٹل یو نو آئی فیلٹ آفٹر دس یو نو لائک آفٹر کینسر, میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ وہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی تھی جس کے اوپر میں بہت سیریسلی اس کو لے کے چلتی تھی. واٹ میٹرز واز سم تھنگ ایلس, جس کو میں نے بہت لائٹلی لیا ہوا تھا, جس کو میں اپریشیٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو میں نے کینسر نے مجھے بہت چیزیں سکھائی ہیں, اور مجھے اللہ کا شکر کرنا بہت سکھایا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی چیزوں سے نوازا ہے جو کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. آپ یقین کریں, میں جب جاتی تھی نا ادھر شوکت خانہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے, تو میں دیکھتی تھی کہ مجھے تو ہوتا تھا کہ چلے میرا ماشاءاللہ بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے, آئی لیو مائی لائف. اگر اس وقت کچھ ہوتا ہے مڈل ایج میں تو بھی بیماریاں آتی ہیں نا, یا مڈل ایج لیٹ مڈل ایج میں آپ کو ظاہر ہے اب بیمار ہی ہونا ہے نا, آپ نے وہ ریورس تو نہیں جانا نا, آپ نے آگے آگے کی طرف نکلنا ہے. تو مجھے ایسا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. مجھے زیادہ دکھ ہوتا تھا ینگ بچوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے, اور ساتھ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا تھا ان ماؤں کو دیکھ کے جو ان بچوں کے ساتھ ہیں. بیکاز میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یو نو دا کائنڈ آف پین دیٹ she is going through with her children. میں تو کچھ بھی, یہ تو میرا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ می نا, میری اپنی باڈی ہے, یہی پین ہے, یہ جو دوائی ہو رہی ہے یا کیمو ہو رہی ہے یا ریڈیشن ہو رہی ہے یا سرجری کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے, وہ ایک آپ کے اپنے سیلف کے اوپر ہوتی ہے نا, کہ آپ اپنے پیاروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے, آپ خود تکلیف برداشت کر سکتے. that is not difficult for you. It's tougher to see you know somebody you love who is in pain. اور آپ سوچیں اس ماں کے اوپر کتنا میں کہتی تھی کہ اللہ میاں اس کو کتنا اپنے ہمت اور طاقت دی ہوئی ہے. اینڈ شی ہیڈ ویری ینگ چلڈرن, اور وہ نا ان کو کیموز بیچاروں کی ہوتی تھی, چھوٹے بچے ہوتے تھے, سمجھ ان کو آتی نہیں تھی میری طبیعت کیوں خراب رہی ہے, کیا کرنا ہے. انہوں نے کھیلنا بھی ہوتا تھا, انہوں نے یو نو لائک جو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں نا. تو اٹ واز ویری مجھے نا بڑا پرسپیکٹیو ملا اس کے بعد کہ یو نو لائک میری تو ٹیسٹ تو بہت ہی کوئی بڑا نرم قسم کا ٹیسٹ ہے, لوگوں کے تو بہت بڑے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. then you know then alhamdulillah I had my son with him, I had my husband all along with me. آپ سوچیں کہ I knew somebody, میرے ساتھ ہی میری کالیگ تھی, she had lost her husband who died of a sudden heart attack and then she got cancer, اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے, اور میرے سے ٹریٹمنٹ سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ ہو, یعنی کہ آپ سمجھے کہ اس کے اور میرا نا آگے پیچھے اس طرح ہمارا ڈائگنوز ہوا. تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس کو دیکھ کے کہ وہ شی از آل الون, یو نو لائک وہ خود اس نے اتنی ہمت دکھانی ہے, اس نے فزیکلی اپنے آپ کو بھی وہ یو نو لائک اسٹرانگ رکھنا ہے, اور ساتھ بچے بھی دیکھنے ہیں, اور اس کے اوپر کتنا اسٹریس تھا کہ جی میں نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. اس وقت اس کے کوئی بھی ایک بھی بچہ سیٹل نہیں ہوا ہوا.
تو یو نو لائک آئی واز ویری ویری گریٹفل ٹو اللہ کہ اللہ میاں نے مجھے اس قسم کی آزمائش میں سے نہیں گزارا. یہ تو پرسپیکٹو کی بات ہے نا جی. پرسپیکٹو بیکاز یو سی جب آپ کسی پرابلم میں جاتے ہیں نا تو اس وقت ہی آپ کو ذرا ملتا ہے کہ پرسپیکٹو ملتا ہے کہ آپ کو کے لیے ایکچولی کیا ضروری ہے اور آپ کتنی چیزوں کو آپ فور گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل دیٹس گریٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور اسی طرح ہمت سے کام کرنے کی توفیق بھی دے اور ہم لوگ بہت پازیٹیو رہیں ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ ہمت دے ہی دیتا ہے. چلیں میں تھوڑا سا بات کرتی ہوں اب ذرا آپ کے ٹاسک کے حوالے سے. آپ ڈیلی ٹاسک کر رہی ہوتی ہیں تو جیسے انٹرویو کا بھی ہوتا ہے تو مجھے بتائیں گے کہ انٹرویو کے کیا فائدے ہو رہے ہیں اور کیسے آپ اس کو انجوائے کر رہی ہیں؟ پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں ود دا انٹرویو آئی فائنڈ اٹ مور یو نو اپیلنگ اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک کانٹیکٹ بن جاتا ہے نا. اب جیسے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے, آپ سے انٹرویو میں نے کیا ہے تو میرا اور آپ کا ایک کنیکشن بن گیا ہے. سو یو نو دا ہیومن کنیکشن از آلویز دیر. آپ دیکھیں آل دس ٹیکنالوجی از دیر فور کنیکشن اور تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کنیکٹیوٹی ہے, آپ کو میری بات کا پتہ چل جائے, مجھے آپ کی بات کا پتہ چل جائے. اب وہ کیا بات ہم آپس میں کرتے ہیں وہ تو ہماری چوائس. یو نو لائک ہم آپس میں کیا بات کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کیا سیکھتے ہیں, کیا میں آپ سے کیا لرن کرتی ہوں, آپ میرے سے کیا پوچھتی ہیں, آپ مجھ سے آپ کو کیا آئیڈیاز ملتے ہیں. the whole point is connectivity. so I find that the interview tool is the most effective and I find it the most enjoyable. اب شروع میں نا مجھے وہ بڑا مزہ آتا تھا اے آئی کے ساتھ باتیں کرنے میں, ویپی سے اور کال اینی سے. بٹ دین اس کے بعد نا میرا وہ چارم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا وہ اس سے وہ. بلکہ میں نے کل اپنی کلاس میں سر دولت سے کہا بھی کہ اس کا کیا فائدہ ہے, مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. کیونکہ مجھے دیکھیں نا اگر انگلش سیکھنے والا ایک ہے تو وہ میں نے کہا وہ مجھے نہیں ضرورت ہے نا, وہ آئی کین انڈرسٹینڈ. بلکہ جو ایک بچے کے ساتھ میرا انٹرویو ہو رہا تھا, سو آئی آسکڈ ہم کہ آپ کیوں یو نو اے آئی وائی یو ہیئر ان دی ریحان اسکول. اینڈ ہی سیڈ میں چاہتا ہوں میری انگلش امپروو ہو, میرے میں کانفیڈنس آئے, میں یو نو لائک مجھے اسکلز آئے, میں آن لائن ارننگ کر سکوں. تو میں نے کہا کہ اس میں سے آپ کو اب سب سے زیادہ چیلنج کس چیز میں؟ وہ اس نے مجھے کہا انگلش میں. تو میں نے کہا کیوں, آپ کے پاس تو کال اینی ہے اور ویپی ہے, تو آپ اس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی انگلش تو امپروو ہونی چاہیے. سو ہی سیڈ کہ بیکاز اٹس ناٹ اے ریئل پرسن نا. تو اب دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ رک جائیں گی, آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی نا. آپ کو میری شکل سے پتہ چل جائے گا کہ جی اس کو نہیں سمجھ آئی, تو آپ دوبارہ سے پوچھیں گی, آپ پیس اپنی سلو کر لیں گی, آپ آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیں گی زبان سمجھانے کے لیے. وہ ویپی اور کال اینی نا وہ دے آر ٹو فاسٹ سم ٹائمس فار اسٹوڈنٹس. جن کی انگلش اچھی ہے ان کو تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنہوں نے انگلش سیکھنی ہے نا ان کے لیے دیٹ از اے بگ یو نو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, اسے بات کرنا. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ بچوں کو نا زبان پہلے آپ سنتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں. اب ہمارا انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نا سب سے پہلے بچوں سے کہتے ہیں لکھو. That is totally wrong. The first thing you need to tell children is to listen. جب وہ آپ کی بات سنیں گے, آپ کس طرح بات کریے اس کو ایمولیٹ کریں گے, اس طرح بولیں گے نا, اس کے بعد وہ لکھنا شروع کریں گے. ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے نا انفارچونیٹلی وہ تھا کہ لکھنا آنا چاہیے. بچوں کو رائٹنگ کے اوپر بہت زیادہ ہمارا فوکس ہوتا تھا. مگر اب یہ ہے, اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی پہلے لسننگ, then talking and listening they come first and then you go on to reading. پھر آپ کو comprehension بھی آئے گی. ورنہ ہوتے نا ہم بچوں کو کہتے ہیں ریڈنگ comprehension کا پیسج ہے, اس کو پڑھو اور جواب لکھو, سوال نیچے لکھے ہوئے اس کا جواب لکھو. اگر اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو وہ کیا لکھے گا جواب؟ یہاں پر میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں پہلے لسننگ اسپیکنگ پہ بالکل اگر ہم دیکھیں تو پہلے لسننگ ہوتا ہے, پھر اسپیکنگ ہوتا ہے, پھر ریڈنگ, اور پھر بچہ لاسٹ میں رائٹنگ کی طرف آتا ہے.
فار ایگزامپل اگر ہم ٹیڈ ایکس ویڈیو کروا رہے ہیں اور بچہ انگلش میں وہ ویڈیوز دیکھنے کی ڈیلی پریکٹس کر رہا ہے, ڈیلی اس کے ٹاسک کا حصہ ہے, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, وہ جب تک اپنا لیول 1 کمپلیٹ کر رہا ہے تو وہ ڈیلی ٹیڈ ایکس ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے, جس سے اس کی لسننگ اسکلس امپروو ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کنیکشنز تو وہ بلڈ کر رہا ہوگا ان کو ٹیگ کر کے آئی ڈی کر کے ریویو دے کر, بٹ میں سمجھتی ہوں ان کی لسننگ پریکٹس بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور اسی اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر وہ ڈیلی فار ایگزامپل کال ایننگ کر رہے ہیں یا ویپی کر رہے ہیں, اور اب تو چیٹ جی پی ٹی سے بھی جو ہے وہ اپنے لیول سلو لیول پر آ کر بات کر سکتے ہیں. اب بچے ہوتے ہیں آہستہ 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 ان کو ضرورت ہوتی ہے, شروع میں وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ خود بخود سن کر کہتے ہیں نا کہ جتنا وہ سنیں گے اتنا ہی وہ بولیں گے, تو وہ ایک پریکٹس بنانی پڑتی ہے. ایک جو پریکٹس, اور اس کا واضح ریزلٹ میں نے دیکھا, اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ دیکھا کہ سم ٹائم شروع میں نے دیکھا تھا کہ بچے بڑے ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے ٹیڈ ایکس بھی دیکھتے ہوئے کہ یہ انگلش میں, بٹ جب ان کو عادت ڈالی گئی, کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کو کام کرنے کی اگر ہم اس کو ہیبٹ بنا لیں نا, پھر بچہ وہ سمجھ جاتا ہے یہ میری عادت ہے, یہ میرا کام نہیں, یہ میری عادت ہے. تو ان کی اب کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جب وہ دیکھتے ہیں, ٹیڈ ایکس کو دیکھتے ہیں, تو اب وہ کنٹینیوسلی انگلش میں ٹیڈ ایکس سننے کے عادی ہو گئے. اگر سم ٹائم کبھی اردو میں بھی لگانا تو وہ انگلش میں سننا چاہتے ہیں. تو اس کا مقصد ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی لسننگ اسکلس کو یہاں امپروو کر لیا ہے, امپروو اور کر جب لیا. لسننگ جب ان کی امپروو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اسپیکنگ پہ بھی آتے ہیں, پھر وہ فارنر سے بھی انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کو ایک اپارچونیٹی یہاں پہ مل رہی ہوتی ہے, مل جاتی ہے. ہاں جی, بالکل بالکل بالکل. تو یہ تو میں ڈیفینیٹلی ہے. یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا اور میرا تعلق جس ایجوکیشن سے رہا ہے وہ ایک بہت ڈفرنٹ ایجوکیشن تھی, اور اب ہم دیکھتے ہیں اے آئی, ریحان اسکول کا کوریکولم. میں سمجھتی ہوں پاکستان میں پہلی بار کہتے ہیں نا ایک بہت بڑی چینجنگ لانا, کوئی بھی نئی چینجنگ ہوتی ہے وہ ایک اتنی آسان نہیں ہوتی, لیکن اس کو لانا, اس پر امپلیمنٹ کرنا واقعی ایک کہتے ہیں نا بہت نہ سوچ سمجھ آنے والی بات, بٹ الحمدللہ ہم لوگ اس کا پارٹ ہیں. تو آپ کیا فرق سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہماری روایتی یا ٹریڈیشنل ایجوکیشن تھی اور اب جو یہ ہماری جدید ایجوکیشن کی طرف جا اے آئی کی, تو کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ امپیکٹ کیا اور فیوچر میں چینجنگ لا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے, دس ہیڈ ٹو بی ڈن, دس واز اناوائڈیبل. یہ تو ریحان صاحب نے ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے ایک بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ ہی ہیز اسٹارٹڈ دس اسٹریم. مگر اب جو ٹریڈیشنل اسکولز بھی ہیں نا, وہ بھی آپ دیکھیں اپنے کریکولم میں اے آئی کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں. اب کرونا کے ٹائم پہ ہم آن لائن کلاسز لے رہے تھے, پہلی دفعہ زندگی میں ٹیچرز آن لائن میں نے آن لائن کلاس لی ہے. تو یو نو لائک وی ور چینجنگ ود دا ٹائم, ود دا پیسج آف ٹائم وی ور چینجنگ. جی ویڈیو دکھانی ہے, ویڈیو بنانی ہے. پہلی دفعہ زندگی میں ہم ویڈیوز کے اوپر آ رہے تھے کہ جی ویڈیو, بچے کو ویڈیو دکھانی ہے. ہم کلاس میں تو ملٹی میڈیا ہوتا تھا, ہم دکھا رہے ہوتے تھے, ٹیچرز ور انٹریکٹنگ ود دا اسٹوڈنٹس, وہ تو سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. مگر اب دیکھیں نا, اب جیسے آپ ماشاءاللہ کراچی میں ہیں, میں ملتان میں بیٹھی ہوں, ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وی کین یو کین کمیونیکیٹ ٹو می کہ آپ میرے سے کیا چاہ رہی ہیں, کہ وٹ ایور اٹ از دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیچ. اب یہ والی سچویشن آ گئی, تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا, اس کے ساتھ, بیکاز یہ دیکھیں یہ ساری اپرچونٹیز ہیں. اب دیکھیں یہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں I would never have met you. I would never have known about your school, your wonderful curriculum, I would never have been exposed to this. مجھے یہ چیزیں آتی ہی نہ اگر یہ فیسلٹی نہ ہوتی. تو یہ تو دس از دا نیڈ آف دا ٹائم, اور یہ ویسے یہ تو چینج ہونا ہی ہونا ہے. بٹ اٹ از جسٹ دیٹ, ایز ریحان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اٹ از چینجنگ, اٹ ہیز ٹو چینج ایٹ اے ویری فاسٹ پیس. یہ اب وہ والا ٹائم نہیں رہا کہ اب کے ڈیکیڈز میں چینج آئی, یہ تو اب دنوں میں, مہینوں میں, دنوں میں, سیکنڈز میں چینج آتا ہے. اب کوئی نئی ایپ آ جاتی ہے, لائک یو ہیو ٹو ایکسپلور, یو ہیو ٹو بی کانسٹنٹلی آن دا لک آؤٹ. اب وہی بات ہے نا کہ آئرونکلی وہ ایک رائٹر تھا, اس نے کہا کہ وی اسٹارٹیڈ وتھ میکنگ پکچرز رائٹ آن دا کیو والز. ہم نے اسٹارٹ کیسے رائٹنگ کی, ہم نے پکچرز بناتے تھے. اس کے بعد جی بڑا ہم نے جی وہ الفابیٹ کیا, پھر اس کے بعد ہم رائٹنگ پہ آئے, پھر ہم نے ڈفرنٹ اسکرپٹس بنائی, پھر ہم نے اس کی اسکرپٹ کے اندر پتہ نہیں کیلیگرافی اور پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا کچھ ڈالا, اور اب ناؤ وی آر بیک ٹو پکچر رائٹنگ.
تو اب آپ دیکھیں کہ پورا ایک فل سرکل آ گیا نا. In a way, we are back to the Stone Age way of communicating, but not exactly that. تو انسان تو شروع سے اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی بات کیسے سمجھانی ہے, میں نے اپنا لائک کس طرح ہم نے اپنا ایک مارک چھوڑنا ہے. اب یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم جو لیٹسٹ جو جو طریقہ ہے, جو مارکس اپنے ان دا ٹیپسٹری آف ہسٹری ہم اپنا جو مارک چھوڑیں گے, تو وہ اب وہ ہم کون سا طریقہ اپنائیں گے. اور obviously دیکھیے جو قومیں ہوتی ہیں وہ جلدی اپنے لائک اپنی ہسٹری کو سیو کر لیتی ہیں, وہ دے آر کنسیڈرڈ مارولس اینڈ سپر پاورز. اب دیکھیں ہم رومن سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں, ہم کبھی اسلامک سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں, تو سیولائزیشنز کون سی والی وہ تھی جب انسان نے صرف کھانے پینے لائک اینڈ شیلٹر, فوڈ, کلوتھس اینڈ بیسک سسٹینس سے نکل کے جب وہ باہر اس نے اور دنیا کو ایکسپلور کیا اور اس کو ڈاکیومنٹ کیا, تب پتہ چلتا ہے نا کہ جی یہ ایک سیویلائزیشن گزری ہے, یہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے یہ کچھ کیا ہے, یا ان کی ڈسکوریز کے اوپر بیس کرتی ہیں اور چیزیں. تو we cannot miss this boat. We have to be on it. We have to make our mark in history. ورنہ پھر ہم خود ہسٹری بن جائیں گے اور باقی لوگ ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے, اینڈ وی ول ناٹ بی اینی ویئر. اب دیکھیں جیسے اے آئی میں دیر از نو اردو اے آئی. اب آپ دیکھیں نا وہ جو وہ بات کرتے ہیں, اگر وہ اردو نہیں بول رہی ہوتی, وہ ہندی میں بات کر رہی ہوتی. دیر آر سو مینی ہندی ورڈز ان دیٹ, بیکاز ہمارے وہ کوئی اردو اس سے اے آئی سے بات ہی نہیں کسی نے اردو میں کی. تو وہ کیسے اے آئی کس طرح بولے گی, وہ اس کو کس طرح, اس کا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہوگا, اردو اس کو نہیں آئے گی, اردو ہم اس کے ساتھ بات ہی نہیں, اس کو وہ ہم سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائے گی اردو میں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ والی ساری چیزیں نا ہم جو اب اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں, اور میں بہت مس کرتی ہوں اس وقت کو کہ جو وقت پیچھے چھوڑ کے ہم آ گئے. کاش کہ اس وقت میں بھی کوئی ریحان اللہ والی جیسی شخصیت ہوتی اور کچھ چیزیں ہمیں بھی پتہ چلتی. لیکن ہم لوگ پھر ہم جب اگر بات کریں اپنے پروفیشنل کریئر کی, جب اسٹارٹ ہوا تو وہ تب سے لے کر اب تک تب بھی چیزیں آتی گئیں, لیکن اس سے اویئرنیس اتنی نہیں ہوئی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے بہت کم وقت گزارا ہے ریحان اسکول میں, بٹ جو چیزیں ایکسپلور ہونے کو ملی ہے, میں کہتی ہوں جو میری پچھلی لائف تھی نا وہ کم پڑ جاتی ہے, ہر دن اتنا سیکھنے کو ملتا ہے. ہاں یہ ہے. اینڈ ون یہ شوڈ, فیکٹ ہے. بالکل. یہ لائف تو اسٹیٹک ہو ہی نہیں سکتی نا, یو کی ناٹ بی اسٹیٹک. اسٹیٹک از ناٹ لائف, وہ تو اسٹیگنیشن ہے. آپ نے کنٹینیوسلی موو, یو ہیو ٹو بی آن دا موو, یو ہیو ٹو فائنڈ سولوشنز. یہی ڈفرنس ہے ہم میں اور ڈیولپڈ ورلڈ میں, ڈیولپنگ میں اور ڈیولپڈ میں یہی فرق. اب یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی ڈیولپ ہو جائیں, یہ دس از دا چیلنج. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مجھے بہت مزہ آیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کب کیسے کہاں ایسے یوں ہی گزر گیا, سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب ایسا لگ رہا ہے ابھی تو شروع ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ساری گفتگو ہے, جو کنیکشن کہتے ہیں نا بن جاتے ہیں, تو گفتگو میں ٹائم پتہ نہیں لگتا. تو یہ ابھی میرا ٹائم یہاں پر ہو گیا ہے اس پروگرام کا ختم, انٹرویو کا. آپ سے بہت ساری باتیں اور جو ہے جاننے کی ضرور میں چاہوں گی کہ آپ اپنا قیمتی وقت مجھے دیں کہ میں اور مزید جان سکوں, پوچھ سکوں. ابھی میں اس انٹرویو کے ذریعے تو آپ سے اجازت چاہوں گی, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گی. مجھے بہت مزہ آیا آپ کی باتیں سن کر اور آپ کی بہادری کے واقعہ سن کر. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہیپینس, جیسا کہ آپ کا ہیپینس والی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں بانٹنے والا بنائے. اور بہت ساری دعائیں, بیسٹ آف لک فار یور لائف. اور میں زیادہ چاہتی ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.